معزز ناظرین، مدبر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے ہیلتھ کے بارے میں، پرٹیکولرلی جب آپ اولڈ ایج میں پہنچ جاتے ہیں یا مڈل ایج آپ کی شروع ہو جاتی ہے، یا عام طور پہ 50 کے بعد مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو جب آپ 50 ایئرس کے قریب پہنچ جائیں یا کراس کر لیں تو پھر آپ کو ان ہیلتھ ٹپس کو لازمی اپنانا ہے۔ دیکھیں، جب آپ جوان ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اسٹرینتھ ہوتی ہے، ہم بیماریوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہماری امیونٹی بھی کم ہوتی جاتی ہے، اسٹرینتھ بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے ایک اپنی عادت بنانی ہے، آپ نے ہر 6 ماہ بعد اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے۔ میڈیکل چیک اپ میں آپ نے یہ چیک کروانا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ بلڈ پریشر تو نہیں، شوگرز تو نہیں، اوسٹیوپیروسس تو نہیں، یا اسی طرح کی ایلمنٹ جو ایج کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، اس کا آپ نے چیک اپ کرانا ہے۔ بعض دفعہ گھٹنے جو آپ دے جاتے ہیں، یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں بزرگوں کے ساتھ کہ جی واش روم میں گئے ہیں تو اچانک گر پڑے ہیں، اور جب وہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہڈی فریکچر ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا بھائی، بغیر کسی انجری کے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کیسے ہڈی فریکچر ہوگی؟ تو اس کی وجہ اوسٹیوپیروسس ہوتا ہے۔ جو آپ کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس میں کیلشیم کم ہو جاتا ہے، تو وہ بھربھری سی ہو جاتی ہیں، تو ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے توڑنے کا۔ تو جیسے ہی آپ تھوڑا لڑکھڑاتے ہیں، سلپ ہوتے ہیں، گرتے ہیں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ عام طور پہ کولے کی ہڈی ضرور ٹوٹتی ہے اولڈ ایج میں جا کے، اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ 50 یا 60 کراس کر جائیں تو آپ نے اپنا روٹین چیک اپ کروانا ہے۔ دس از مسٹ، یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل چینج کرنا ہے۔ آپ نے ٹوٹلی، اگر آپ کو ڈائگنوز ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا ہے، شوگر ڈائگنوز ہو گئی ہے، تو آپ نے ٹوٹلی دوائیوں پہ نہیں انحصار کرنا۔ پھر آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے ڈائٹ کا خیال کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ سب کریں گے تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے، ورنہ ٹوٹلی دوائیوں پہ رہیں گے تو پھر آپ کو وہ خاطر خواہ اثر نہیں ملیں گے۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے کہ اگر آپ لے رہے ہیں ڈائٹ تو کون سی ڈائٹ لیں؟ تو دیکھیں، جب آپ 50 کراس کر جائیں تو یہ جو آپ کھاتے ہیں نا بیکری آئٹمس، ریفائنڈ شوگر والی چیزیں، برگر، پیسٹریاں، کیک، کولڈ ڈرنکس، کوک، 7 اپ، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہوا، کبھی آپ کسی پارٹی وارٹی میں گئے تو تھوڑا سا کر لیں، کھا لیں، لیکن روٹین میں آپ نے ان کو زندگی سے نکال دینا ہے۔ پرٹیکولرلی شوگر کو تو بالکل ہی نکال دینا ہے، کیونکہ انسانی جسم ان چیزوں کے لیے نہیں بنا۔ جب انسان شروع میں تھا تو وہ بڑی ہارڈ لائف گزارتا تھا، اور تب یہ پرابلم بھی نہیں تھی۔ یہ جدید دور کی بیماریاں ہیں جو ہمیں غلط ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے آئی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ نے نکال دینا ہے۔ اچھا، آپ نے بیلنس ڈائٹ لی۔ اب بیلنس ڈائٹ کیا لینی؟ یہ میں باہر اپنے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ بیلنس ڈائٹ میں آپ کا پروٹین ہونا چاہیے، کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے، اور منرلس ہونے چاہیے، وائٹامنس ہونے چاہیے، اور پانی ان ابنڈنس ہونا چاہیے۔ آپ کو کھلے پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کے کڈنیز پہ نہ اثر پڑے، اور پھر آپ کو نٹس کھانے چاہیے، ڈرائی فروٹ کھانے چاہیے، اور ہر قسم کے ایک مٹھی آپ کر لیں، اس میں یہ سارے ڈال دیں، بادام، کاجو، پستہ، کشمش، اخروٹ، اور ڈرائی جو ہوتی ہے کھجور، چھوارے کھا لیں۔ تو یہ ایک مٹھی آپ نے کھانا ہے۔
تو آپ نے اپنی ڈائٹ بیلنس کرنی ہے اور پھر آپ ایکسرسائز کی طرف آ جائیں. تو ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے، آپ نے واک کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اسٹریچ والی ایکسرسائز کرنی ہے، جو میں کہتا ہوں کہ ڈمپل شمپل اٹھائیں، باڈی بلڈنگ کریں. تو آپ نے باڈی بلڈر نہیں بننا، لیکن اپنے مسلس کو آپ نے اسٹرینتھ دینا، کیونکہ مسل جب ایک دفعہ آپ کے لوز ہو گئے تو پھر آپ دوبارہ نہیں ان کو گین کر سکیں گے، پھر آپ بابا ہی لگیں گے. پھر آپ کے پتلے پتلے بازو ہوں گے اور پتلی پتلی ٹانگیں ہوں گی. اور ہاں، آپ نے اپنا پیٹ نہیں بڑھنے دینا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو عمر کا تقاضا ہے کہ مرد کا پیٹ ایک دفعہ باہر آ گیا تو اندر نہیں جاتا. یہ نہیں، اول تو اس کو آنے نہ دیں، اگر آ جائے تو اس کو واپس ختم کریں. یہ آپ کا دشمن ہے جو آپ ساتھ لیے پھر رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری بیماریوں کیا باپ ہے، پیٹ، بڑا ہوا پیٹ. جب آپ کے پیٹ پہ چربی آتی ہے، ایک تو آپ کی فزیکل اپیرنس بڑی اگلی ہو جاتی ہے، تو دوسرا یہ جو شوگر، بلڈ پریشر اور آپ کی ساری فزیکل ایکٹیویٹی، زوجی تعلقات، یہ بہت میٹر کرتے ہیں اس کے اوپر. تو پیٹ کو نہیں آپ نے بڑھنے دینا. پھر یہ ہے کہ آپ نے نا واٹر انٹیک اچھی رکھنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کڈنیز پہ بوجھ نہیں پڑے گا. جانا ہے، سن لائٹ ضرور لینی ہے، دھوپ میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. دھوپ میں بھی آپ نے، اس سے آپ کا وٹامن ڈی آئے گا، اور جو آپ کی ہڈیوں کی اوسٹیوپوروسس ہے، بربر پران، وہ ختم ہو جائے گا. وٹامن ڈی کے ساتھ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوگی. تو یہ آپ نے کرنا ہے. وٹامن ڈی کے لیے دھوپ میں آپ نے بیٹھنا ہے. پھر آپ نے کرنا ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے، اپنے دانتوں کا چیک اپ کرانا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر آپ نے ای این ٹی والے کے پاس جانا ہے، اور اپنا آپ نے کروانا ہے، آنکھ چیک کروانی ہے. تو اس کو آپ رکھیں، اس کو آپ نہ جانے دیں، لائٹلی مت لیں. تو سینے میں آپ کو تھوڑا دباؤ محسوس ہوتا ہے، پین محسوس ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے لائٹ نہیں لینا. فوراً جا کے اپنے ای سی جی کروائیں، ہارٹ کی ٹیسٹ کروائیں، انزائم، ہارٹ انزائم چیک کروائیں، تاکہ شروع ہی میں آپ کی ڈائگنوز ہو جائے. تو اگر آپ اس کو نگلیکٹ کریں گے تو پھر یہ آپ کا بڑھتا جائے گا. اس طرح آپ نے کڈنیز کا خیال رکھنا ہے، اپنے یورین پہ نظر رکھنی ہے. اگر اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یا اس میں بلڈ آ رہا ہے تو فوری طور پہ چیک اپ کرانا ہے. یہ آپ کے کڈنی فیلئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پھر آپ کا اگر پیشاب رک کے آ رہا ہے یا تکلیف سے آ رہا ہے تو اپنی پروسٹیٹ گلینڈ کا چیک اپ کروائیں. یہ آپ کا پروسٹیٹس کی طرف جا رہا ہے. خدا نخواستہ پروسٹیٹس اگر بڑھ جائے تو یہ کینسر کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا. اچھا، دوسرا پھر یہ آپ نے جو نا ڈپریشن سے، اسٹریس سے، انگزائٹی سے بچنا ہے. اور اس کو آپ نے ایسے ہی لینا ہے جیسے آپ روٹین کی بیماری کو لیتے ہیں. جیسے آپ کو بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کو اسٹریس ڈپریشن کو بھی آپ نے لینا ہے. اور اس کے لیے آپ نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اس سے آپ بہت جلد اس سے ریکور کر جائیں گے. تو یہ نہیں کہنا کہ خدا نخواستہ لوگ کیا کہیں گے، میں پاگل ہو گیا. نہیں، آپ پاگل نہیں ہوں گے. یہ ذہنی دباؤ ہے جو آج کل کے اسٹریس والے ماحول میں ہر دوسرے بندے کو ہوتا ہے. تو آپ نے اسٹریس سے جان چھڑانی. یہ جو آپ کو ہے نا، اگر سگریٹ کی لت لگی ہوئی ہے، سگریٹ پیتے ہیں، تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. یہ سراسر صحت کا نقصان ہے. تمباکو اور گٹکا، جو بھی آپ پان سپاری کرتے ہیں، سب چھوڑ دیں. یہ بہت ڈینجرس چیزیں ہیں. اور اگر آپ کو شراب نوشی کی عادت ہے، ہمارا تو ویسے بھی مسلم ملک ہے، یہ ویسے ہی عام ممانعت ہے اس کی، اور اسلام میں اس کو سختی سے منع کیا. لیکن اگر آپ آزاد معاشروں میں بھی رہتے ہیں اور اس کے عادی ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ بھی صرف صحت کا ضیاع ہے اور نقصان ہے صحت کا. اس کو اوائڈ کریں. تو یہ میں نے بیسیکلی سارے ہی کور کر دیے ہیں. آپ جب جیسے ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کا یہ مڈل ایج یا بڑھاپا شروع ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. وہ منی بیگم کی ایک مشہور غزل ہے کہ نادان جوانی کا زمانہ گزر گیا،
اب آ گیا بڑھاپا، سدھر جانا چاہیے، تو بڑھاپے میں آپ سدھر جائیں اگر آپ نے کمفرٹیبل اور اچھا بڑھاپا انجوائے کرنا ہے، اور بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح آپ نے انجوائے کرنا ہے، آپ نے اپنی اسٹرینتھ رکھنی ہے۔ میں نے ایک ویلوگ کیا ہوا ہے کہ سٹا پٹھا، تو 60 سال میں بھی آپ 20 سالہ نوجوان کی طرح ایکٹیو رہ سکتے ہیں، پرووائڈ یہ ساری آپ نے ہیبٹس اپنانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اگر میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس دیجیے۔ خدا حافظ۔ But I'm just too afraid that I'll be wrong.